لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انا پرستی اور خود پرستی کا جو مادہ ہے وہ اتنی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اور اس انا کی جو لیول ہے وہ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ یا اپنے کے علاوہ کوئی چیز اس میں دکھائی نہیں دیتی۔ میں 2011 میں ایک نجی جو ہے آرگنائزیشن اس میں کام کرتا تھا، تو ہمارا کام تھا کمیونٹی انفراسٹرکچر امپرومنٹ کا جو ہمارا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے کچھ خواتین کو فائنینشلی جو ہے انیبل کرنے کے لیے ہم نے موبلائزیشن کا ایک پروسیس شروع کیا، جو ہماری آرگنائزیشن کی پالیسی۔ تو اس وقت میرے ساتھ جو ٹیم تھی اس میں 2 لڑکیاں تھیں اور 1-2 لڑکے بھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، ظاہر بات اس ٹیم کو ایڈ کرتا تھا۔ تو ہم ایک گاؤں میں گئے، اور اس گاؤں میں جب ہم نے گئے تو ہم نے ان خواتین سے، جو ہماری لڑکیاں تھیں، ہم نے گاؤں میں گھروں میں جا کر بات کی۔ تو ہم بات ان کے حضرات سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہماری جو ٹیم ممبرس تھے، وہ لڑکیاں تھیں، وہ میرے پاس آئی اور بڑی بچائی ہوئی اور پریشان شکلیں لیے میرے پاس سامنے آ کے، سر ہم نے تو اس گاؤں میں کام نہیں کرنا ہے، اس گاؤں کے رویے اور یہ باقی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آخرکار وجہ کیا ہے، مجھے وجہ بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا سر اب یہ جو گاؤں ہے، اس کے خلاف گاؤں کا جو چودھری ہے، جو ڈیرا ہے، جو سربراہ ہے، تو ان نے عجیب و غریب ہم سے گفتگو کی ہے اور یہ الفاظ بولے ہیں جس طرح آپ خواتین، آپ نوجوان لڑکیاں گھروں سے باہر نکلی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ بھی گھر سے باہر نکل کر بے پردہ ہو جائیں، اور ہم ایسا قطعا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں تو میں خود ان کے جو مرد حضرات ہیں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں تو اصل حقیقت کہاں پر ہے۔ تو جب میں نے ان کے وہ چودھری صاحب جو تھا، وہ ڈیرا جو تھا، سربراہ تھا گاؤں کا، اس سے میں نے ملاقات کی اور اس سے میں نے کچھ باتیں کی، تو میں نے اس کو کچھ سمجھائی، کچھ چیزیں جو ہیں میں نے اس کو اپنے معاشرے کی بتائی اور باقی چیزیں۔ تو لٹرلی طور پر میں نے ان سے چند ایک سوالات جو کیے، تو ظاہر بات ہے عمر میں ہم سے وہ کافی بڑا تھا، ہم ویری ینگ تھے۔ تو جب ہم نے ان سے وہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ پہلے تو ہماری بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے تیار ہی نہ تھا۔ تو میں نے کہا حضور آپ ایک ٹائم کے لیے تھوڑے 5 منٹ کے لیے صرف جو ہے ہماری بات سن لیں، اگر یہ بات آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں واپس کر دینا، ہم اپنے پلے میں باندھ کر اس بات کو جو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ تو خیر وہ بڑی مشکل سے اس بات سننے پر صرف جو ہے ایگری ہوا۔ میں نے اس کو بولا کہ دیکھیں آپ کی انا جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی عزت ہے، ہم سب کی عزت ہے اس معاشرے میں، لیکن ہم اپنی عزت کو برقرار اور اپنی عزت کا جو پیمانہ ہے اس کو جانچنے کا، دیکھنے کا وہ طریقہ کار کیا ہے، اس چیز کو صرف۔ تو میں نے چند ایک سوالات جو کیے، میں نے سوچا کہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ کہانی ہے، تو اس بلا کے تھرو میں آپ سے بھی جو ہے شیئر کر دوں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھیں آپ کی باتیں جو ہے نا تمام تر ہماری سر آنکھوں پر، اور بہت محترم ہے، بہت قابل عزت ہے ہمارے لیے، آپ گاؤں کے سربراہ ہیں اور چودھری ہیں، نواب ہیں، جو بھی ہیں، تو ہمارے لیے بھی اتنی محترم ہے جتنے آپ باقی کے لیے گاؤں۔ تو مجھے آپ سے چند ایک سوالات کرنے ہیں، آپ کی میں گوشت گزار کر دیتا ہوں کچھ چیزیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور بتائیں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں حضور والا، جب آپ کے پاس ہم آئے، آپ سے اجازت لے کر آئے اور اپنا پروگرام جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا، اور ہمارا بیسیکلی جو مقصد ہے اس پروگرام کا وہ ہے عورتوں کو فائنینشلی جو ہے اسٹیبل کرنا۔ اب اسٹیبل کیسے ہوگا؟ ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا تھا کہ اس ایج سے لے کر اور اس ایج تک ہم ایک خاتون کو جو ہے نا اپنے پروگرام میں لیں گے، اور اس خاتون کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ جب وہ وڈو ہوگی، بیوہ ہوگی، ڈائیورس ہوگی، مطلب وہ گھر کی سربراہ جو ہے وہ خود ہوگی، خود کفیل ہوگی، کمانے والی ہوگی، اور بچے اس کی جو زیر کفالت ہوں گے، تو ہم ان کو فائنینشلی اسسٹ کر سکیں گے۔ تو اور اس میں جو ہے نا گھر سے صرف باہر نکلنا ہے، باہر ایسے دوسری نکلنا ہے۔ تو اس پروگرام کا جو خالص تھیم یہ تھا کہ جب ہم یہ پیسے جو ہے، یہ فائنینشیل جو سپورٹ تھی خواتین کے لیے، ہم پیسے بھی ان کو پرووائڈ کر سکتے تھے، لیکن اس پروجیکٹ کا، اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ جس چیز کے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ پیسے نہ تو خیراتی ہے، نہ وہ کسی شخص کا ان کے اوپر احسان ہے، نہ کوئی ان کے اوپر احسان کرنے جا رہا ہے، یہ اسی ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ انہیں جو گھر سے باہر نکل کر تھوڑا بہت جو کام کرنا ہے،
اور کام بھی وہ اس نوعیت کا ہے کہ اپنے گھر کے آگے جو ان کی سڑک ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ظاہر کچی سڑک ہے، اگر پکی سڑک ہے تو اس کی سائڈس جو ہیں اس کو تھوڑی سی مٹی ڈال کر اور اس کو رینیو کرنا ہے، تھوڑا پانی کا جو ہے پھینک کر وہ چیزیں جو ہے، اور اس میں ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ یہ ہمارے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو آپ کو ہم صرف اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں، یا یہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں یہ پیسے خالصتاً آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ کی محنت کے پیسے ہیں. تو چند ایک چیزیں میں نے ان سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو دوست گزار کی، میں نے کہا بات سنیں کہ جب ہم ان کی سرپرستی کے لیے آئے ہیں، ان کو فار ٹائم بینگ جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے، فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس میں جو ہے بڑی رکاوٹ ہمارے لیے بن رہے ہیں. ہمیں کوئی نہیں ہے، ہم یہ گاؤں میں تو کسی اور میں، کسی اور میں تو کسی اور میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ایسی بینیفیشریز ہمیں اس پروگرام کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے مل جائیں گی جس کو ہم اسسٹ کر سکتے ہیں یا جن کو ہم اپنے پروگرام میں لے سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ یتیم بچے ہیں، کبھی آپ نے ان کے یتیم بچوں کے سر پر جا کے ہاتھ رکھا ہے؟ عید ہوتی ہے، بارات ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے دن ہوتے ہیں، ہمارے تہوار ہوتے ہیں، کیا ان تہواروں پہ جا کر ان سے کوئی پوچھا ہے؟ کیا آپ کے بیٹے جو رات کو کھا کر سوتے ہیں، کیا شام کو جا کر ان کے گھر آپ نے یہ معلوم کیا ہے کہ کیا ان جو بیوہ خاتون ہے یا ڈائیورس خاتون ہیں، جو مستحق خاتون ہیں، کیا ان کے بچوں نے بھی وہی کچھ پایا ہے جو آپ کے بچوں کو فیسلٹی میسر ہے؟ کیا جو ہے وہ اس خاتون کے بچوں کو بھی فیسلٹیز میسر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاؤں میں بھی جوتے ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو ہے اعلیٰ قسم کی مثال ان سے پیش کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو کبھی گود نہ لینا، کہیں خدا کی جو خدائی ہے وہ جلال میں نہ آ جائے اور آپ کا جنازہ اٹھ جائے گا. تو وہ لٹرلی طور پر مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان باتوں سے کافی جو ہے وہ اس پہ اثر ہو رہا تھا. تو ایٹ دا اینڈ کٹ ٹو شارٹ کہانی یہ ہے کہ وہ جو چودھری تھا وہ مان گیا گاؤں کا، اور انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. یہ بھی ایک روایت ہوتی ہے کہ جب تک اس گاؤں کا بڑا جو ہے وہ اجازت نہ دے تو کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن وہاں جا کر پیسفلی یا ایون جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتی. تو ہم نے خیر ان سے اجازت لی اور باقی چیزیں جو ڈاکومنٹس ہمارے تھے، وہ جو کاغذی کارروائی کی فارمیلٹی تھی وہ ہم نے پوری کی. آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ سے بات کرنے کا جو خالصتاً ہمارا ذہن میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں اس طرح کے بیہیویئر اور اس طرح کے کردار اپنے ذہنوں میں سما رکھتے ہیں، انہیں ہمارے ذہنوں میں پنپتے رہتے ہیں جن کی کوئی وقت یا اوقات نہیں ہوتی. ہم بلا وجہ کی اور بغیر کوئی مقصد کے وہ عمل کر دیتے ہیں جو عمل ہمیں قطعاً نہیں کرنا چاہیے. سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ تقریباً ہر گھر کی ایسی کہانی ہے، اور ہر گھر میں، گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں اس طرح کے چودھری، اس طرح کے نواب جو خود ساختہ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ باقیوں پر جو ہے بڑی ان کی وہ ڈاکومنٹڈ اپروچ ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرنا ہے، کسی اور کے لیے اور پسند کرنا ہے، مطلب اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تمام تر وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہیں جو ایک ضرورت کی ہوتی ہے، اور باقی بچوں کے لیے جو ہے ان کی انا، ان کی جو غیرت، ان کی باقی جو چیزیں ہیں وہ فی الفور جاگ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان کی سپورٹ کریں گے، ان کی مدد کریں گے تو شاید یہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اگر ہم نے بدلنا ہے، اپنی سوسائٹی کو ہم نے بدلنا ہے تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے کردار سے ایسی بو آنی چاہیے جس سے باقی لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو سکیں. تو اس بات کرنے کا خالصتاً مقصد آپ سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو بدلنا ہے، ہم نے وہ چیزیں پسند کرنی ہے دوسروں کے لیے بھی جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، تو باقیوں کے لیے بھی وہی چیزیں ہمیں پسند کرنی